اردو بیوٹی ٹپس میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ کیا استعمال کریں جس سے انشاءاللہ بیٹا ہی پیدا ہو۔ تو سب سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو تمام ہمارے نوٹیفیکیشن امپورٹنٹ نوٹیفیکیشنز ٹائم پہ ہم بھیج سکیں۔ یہ ٹوٹلی فری ہوتا ہے۔ کھانے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وچ سائڈ شوڈ آئی لے آن دا کنسیو اے بیبی بوائے، تو سلیپ آن ون سائڈ اکارڈنگ ٹو میتھ if a pregnant woman naturally sleep on her left side she is carrying a boy, while if she sleep on her right side she going to have a girl۔ تو یہ بھی میں نے کچھ باتیں جو ہیں سنی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ دا بیسٹ ٹائم ٹو گیٹ پریگننٹ، کہ کیسے آپ جو ہیں بیبی بوائے کے لیے پریگننٹ ہو سکتی ہیں۔ یو آر موسٹ لائکلی ٹو گیٹ پریگننٹ اف یو ہیو سیکس ود ان اے ڈے اور سو آف ایوولیشن releasing an egg from the ovary۔ تو this is usually about 14 days after the first day of your last period۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو لاسٹ پیریڈ جو ہے اس کا 14واں دن جو ہوتا ہے، if your cycle is around 28 days، یعنی کہ 28 دن کے اگر آپ کے ڈیٹ وغیرہ ہوتی ہے تو 14واں دن جو ہے وہ بیسٹ ہے آپ کے لیے اگر بیبی بوائے چاہتے ہیں تو اس دن آپ ملیں۔ an egg lives of about 24 hours after being released، یعنی کہ جب ایگ جو ہے ریلیز ہوتا ہے تو وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ کمبائن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور what is the best month to conceive a baby boy؟ اکثر میتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ in October the best month of baby boys out of 1000 babies conceived، یعنی کہ ایک ریسرچ میں بتایا گیا کہ جب اکتوبر میں موسٹلی جو ہیں وہ بوائز پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ساری میتھ ہیں، ان کو آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اچھا، پہلا سوال یہ تھا کہ وچ از دا بیسٹ ڈے ٹو کنسیو اے بیبی بوائے آفٹر پیریڈس، وٹ از دا سمٹمز ان پریگنینسی، یعنی کہ اب کیا ہم کر سکتے ہیں، کن دنوں میں ملیں کہ تاکہ ہم پیریڈس کے بعد تاکہ ہمارے بیٹے پیدا ہوں۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ اوائڈ ایٹنگ ڈیری فوڈس سچ ایز ملک، چیز، یوگرٹ، آئس کریم وغیرہ۔ ایٹ مور فوڈز وچ کنٹین پوٹاشیم سچ ایز بناناز، بروکلی، پوٹیٹوز اور یا پالک لے لیں۔ اس کے علاوہ مختلف طرح کے سپراؤٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں، پھلیاں، وہ کھائیں آپ۔ تو کچھ جو اچھا، پریگنینسی ٹھہرنے کے بہترین دن کون سے ہیں؟ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ پریگنینسی یا امید ہونے کے کون سے دن مناسب سمجھے جاتے ہیں جن میں میاں بیوی جو ہے وہ ملے، تو میڈیکل سائنس کے مطابق عام طور پہ یہ خواتین کو ایک مہینے میں، یعنی جو پیریڈز ختم ہونے کے بعد اگلی بار پیریڈز شروع ہونے تک عام طور پہ خواتین کے جسم میں ایک انڈا بنتا ہے ایک بار، اور وہی ریلیز ہوتا ہے۔ تو جو مرد کا سپریم ہوتا ہے وہ 3 سے 5 دن تک اندر جو ہے وہ الائیو رہتا ہے۔ تو جدید ریسرچ کے مطابق اگر وومنس ایگ جو ہے وہ 4 سے 6 گھنٹے تک مطلب اس کے ساتھ سپریم کے ساتھ رہیں تو حمل کے، یعنی کہ امید لگنے کے جو ہیں 100% چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایک خاتون کے ایام جو ہیں 28 ڈیز کے ہیں تو سرکل جو ہے وہ 11ویں دن سے لے کر 14ویں دن کے ایام تک، یعنی کہ جو ایگ ہے وہ ریلیز ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن 100% درست جو ہے وہ پتہ نہیں شورٹی ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن اگر آپ 7ویں دن سے لے کر 20ویں دن تک اس عرصے میں آپ یعنی کہ میاں بیوی ملیں تو بوائز پیدا ہونے کے 90% چانس ہو جاتے ہیں۔ یہ سائنس کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہی۔ تو آئی ہوپ آپ لوگ یہ چیز ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے علاوہ میں ایک دعا بھی بتاتی ہوں آپ کو اولاد نرینہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں، دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا یقین بھی ہونا چاہیے، لیکن اولاد نرینہ کے اگر نہ بھی ہو تو ناشکری یا احساس کمتری ہرگز پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو 7 دفعہ ہر نماز کے بعد ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، یہ حضرت زکریا کی دعا ہے، تو اس کو آپ لازمی پڑھا کریں۔
اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے سالن، روٹی، انڈا، گوشت، تلی چیزیں، فاسٹ فوڈ چھوڑ دینا ہے، اور دہی، دودھ، لسی، اور یہ آپ پہلے 2 مہینے جو ہیں میں وہ بتا رہی ہوں، اس میں آپ نے انڈا یا گوشت یا فرائیڈ چیزیں، فاسٹ فوڈز وغیرہ اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ، چاکلیٹس، کافی، یہ نہیں پینے اگر آپ بیبی بوائے چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ضرور مدد کریں گی تمام چیزیں، آپ بیٹے ہوں آپ کے یا بیٹیاں ہوں، یہ اللہ کی دین ہے۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں آج بھی بچے کی جو ہے جنس کا ذمہ دار ماں کو ٹھہرایا جاتا ہے، حالانکہ سائنس ریسرچ میں یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ بچے کی جنس طے کرنے میں ماں کا کوئی کردار نہیں، بلکہ بیٹا یا بیٹی کی پیدائش کا جو ہے مکمل انحصار مکمل طور پہ مرد کے جینز پر ہے۔ مرد اور عورت کے ایک جرثومے کے اندر 23 کروموسوم ہوتے ہیں، جب جرثومے اور بیضے کا یعنی کہ انڈے کا جو مکسچر ہوتا ہے یا ملاپ ہوتا ہے تو یہ سب جراثیم جو ہوتے ہیں جرثومے جوڑوں کی شکل میں مل جاتے ہیں، اس طرح کل 23 جوڑے بن جاتے ہیں، یعنی کل کروموسومز کی تعداد جو ہے 46 ہوتی ہے۔ ان میں سے 22 جوڑے غیر جنسی ہوتے ہیں، ان کو آٹوسوم کہا جاتا ہے، جبکہ 23واں جوڑا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جنسی جوڑا، اور یہی جوڑا جو ہے یہ آپ کے بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے کا تعین کرتا ہے کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی۔ مرد کا جو جرثومہ ہوتا ہے اس کے اندر 2 قسم کے کروموسومز ہوتے ہیں، ان کو ایکس اور وائی کہا جاتا ہے، لیکن عورت کے ایگز کے اندر تمام کروموسومز ایکس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کروموسومز کو یہ نام ان حروف سے مشابہت کی وجہ سے دیے گئے ہیں۔ وائی کروموسوم میں جو ہے وہ مؤنث جینز ہوتے ہیں، اور انسانی بچے کی تخلیق کی ابتدا ان کروموسومز کے آپس میں کمبینیشن سے شروع ہوتی ہے، جبکہ جینس کا تعین 23ویں جوڑے پر ہوتا ہے۔ اگر 23واں جوڑا ایکس ایکس ہے تو جنم لینے والا بچہ لڑکی ہوگا، اور اگر یہ جوڑا ایکس وائی ہے تو جنم لینے والا بچہ جو ہے وہ لڑکا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں اگر مرد کا 23واں کروموسوم ایکس ہے تو جیسے یہ عورت کے 23ویں کروموسوم ایکس سے ملے گا تو پیدا ہونے والا بچہ لڑکی ہوگی، اور اگر مرد کا یہ کروموسوم وائی ہے تو عورت کے ایکس سے یہ ملاپ کرے گا تو پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا۔ مختصر یہ بات ہے کہ لڑکے کی جنس کا تعین میں بھی مرد کی طرف سے آئے ہوئے کروموسوم ہی فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہے البتہ کہ مرد حضرات کے لیے جاننا بھی ضروری ہے کہ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے مرد کے ایکٹیو سپریم کی جو ہے 80% مقدار ضروری ہے۔ اگر سپریم کی تعداد اس سے کم ہو جائے تو آپ کو ڈاکٹر سے جو ہے لازمی چیک کروانا چاہیے۔ یہ تو تھی میڈیکل سائنس کی بات۔ اب ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ کس طرح عورت کی توجہ دے کے وہ بیٹا پیدا کر سکے۔ ممکن کیوں نہیں ممکن، بالکل ممکن ہو سکتا ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جن گھروں میں صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوتے ہیں تو اگر کوئی بیٹی کا خواہش مند ہے تو ان گھروں میں لڑکیاں پیدا کرنے کے لیے کیا تدبیر یا کیا کیا جائے؟ جن گھروں میں لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوتے ہیں ان گھروں کی عورتوں کو جو ہے وہ 2 منتھس کے بعد اگر گرم غذائیں اور میڈیسنز دی جائیں، یعنی کہ انڈے، مچھلی یا چاکلیٹس وہ کھائیں یا کافی پئیں یا چائے زیادہ استعمال کریں تو پھر ان کے جو ہیں تو زیادہ تر جو ہیں وہ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جنہیں لڑکا چاہیے تو وہ مدرز جو ہیں وہ 2 مہینے یعنی کہ فرسٹ جو مطلب پہلا اور دوسرا مہینہ گزر جائے تو آپ اس میں ٹھنڈی چیزیں کھائیں گی۔ تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، حمل کے 3 مہینے کے پہلے ہفتے میں آپ نے جو ہے باقاعدہ پرہیز کے ساتھ جو ہے وہ کھانا ہے، یعنی کہ آپ مربے وغیرہ کھا سکتے ہیں، لسی پئیں، دہی کھائیں، گوشت کھائیں، پھل کھائیں ہر طرح کا، لیکن چائے مت پئیں، چاکلیٹس وغیرہ مت کھائیں، گرم چیزیں نہ کھائیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ پرہیز کریں تو حمل کے یہ آپ نے 4تھے مہینے تک پرہیز کرنا ہے، اس کے بعد ہر قسم کی آپ غذا جو ہے کھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ روزانہ سورۃ محمد اور سورۃ مریم کی تلاوت کریں، جو
फादर हैं यानी कि मर्द हजरात वो दुरूद पाक दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। और अक्सर ये भी यानी मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये एहतियाती तदाबीर आप कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपके बेटे पैदा हो सकते हैं और बेटे की विलादत का इम्कान ज़्यादा होता है। नाश्ता ना करने वाली ख़वातीन में ग्लूकोज़ की मिक़दार कम हो जाती है, तो सुबह उठ के अगर आप अच्छा नाश्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह उससे भी जो है औरत के जो है बेटे पैदा होते हैं। ओल्ड जितने भी पुराने हकीम होते थे वो ये कहते थे कि औरत की जो है राइट साइड ज़्यादा गर्म रहती है, वार्म होती है, जिसकी वजह से राइट साइड को औलाद नरीना के लिए समझा जाता है। और जो औरतें मतलब मिलने के बाद दाएं तरफ की तरफ करवट लेके लेटें तो उनके यहाँ औलाद नरीना होती है, यानी कि जब आप मियाँ से मिलें तो उसके बाद आप राइट साइड पे लेट जाएं और तो उससे भी इंशाल्लाह आपकी औलाद नरीना होगी। छोटी छोटी ये मालूमात हैं जिनको आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको एक और भी बात बता देती हूँ कि या मुब्तियों की एक तस्बीह रोज़ाना हर नमाज के बाद करें या वारिसों की तस्बीह जो है एक नमाज हर नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। इन तमाम बातों का मकसद ये था कि कुछ जो मुझे सवाल आए थे कि हमारी बेटियां हैं 3 या 4 तो दुआ करें अल्लाह ताला हमें बेटे से नवाज दे, या अगर बेटा पैदा करना हो तो किस तरह मुमकिन है क्या ये कि सिर्फ बेटा ही हमारा पैदा हो। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने बेटे भी देने हैं और बेटियां भी देनी हैं। वो जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे और जिसको चाहे बांझ रखे कुछ भी ना दे। तो जो भी औलाद दे आप ये दुआ मांगा करें अल्लाह ताला हमें मुकम्मल अज़ा के साथ सेहतमंद और ज़िंदगी वाली औलाद नसीब करे और हमें उनकी खुशियाँ देखनी नसीब करे। ये दुआ भी मांगा करें, खुशियाँ और सुकून पहले मांगा करें। बाकी जो आपकी किस्मत में अल्लाह पाक ने औलाद लिखी है वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको देते ही हैं। तो बाकी जो ये परहेज़ वगैरह मैंने बताए हैं या साइंस रिसर्च की डिटेल सारी बताई है, ये मैंने मुकम्मल काफ़ी दिन रिसर्च की, तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना आज मैं आपके लिए इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाऊं और आपसे डिस्कस करूं। तो उम्मीद करती हूं आप लोगों के काफ़ी सारे जो सवालात थे उनके वो आपको उनके जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा भी अगर किसी भी टॉपिक पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक पे आप बात करना चाहें मुझसे तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग मैंने दूसरी भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो और भी मज़ीद नॉलेज अगर आप प्रेगनेंसी के लिए लेना चाहें तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको देती रहूँगी। तो वीडियो से और हमारे चैनल से ज़रूर इन टच रहिएगा सदका जारिया के तौर पे, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला हाज़िर होंगी फिर किसी और न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में आबाद रहिए, शाद रहिए, खुश रहिए, अल्लाह ताला की हिफाजत में रहिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।